اور بعد میں ہم کہتے ہیں یہ برکتیں نہیں آتی. خدا کہتا میں ویکھیا جنہ کہ تو مطمئن ہے. سست آدمی تو ویسے کچھ حاصل نہیں کر سکتا. لیکن آج میرا خیال ہے اگر ہم چرچ میں بھی جا کر خدا کے حضور بھی جا کر بلیس نہیں ہوتے تو ہمارا چرچ آنا بہت زیادہ لمبی باتیں کرنا بھی فضول ہے. اگر ہم مطمئن نہیں ہوتے صرف مطمئن ہی ہو جائیں تو میں اگر خدا کے لیے کچھ کروں گا تو خدا میرے لیے کچھ کرے گا. لیکن آج ہم مطمئن کیوں نہیں ہوتے؟ اگر آپ مطمئن ہو جائیں، اس عورت کا ایمان تھا وہ مطمئن ہو گئی تھی، لیکن وہ مطمئن اس وقت ہوئی تھی جب وہ کنگال ہو گئی، کچھ بھی نہ رہا، تو پھر وہ مطمئن ہوئی تھی. اس نے کہا اگر میں یسوع کے پلڑے کو چھوڑوں گی تو شفا پا جائے. مطمئن ہی تھی. میرا خیال ہے آج بھی اگر آپ بیماری کی کنڈیشن میں صرف مطمئن ہونے کی ضرورت ہے. آج بھی کلام اسی طرح برس رہا ہے، آج بھی خدا اسی طرح آپ کے ساتھ کھڑا ہے. لیکن خدا دیکھتا ہے یہ مطمئن کون ہے. شاگردوں نے کہا کہ یسوع نے کہا کہ مجھے کسی نے چھوا ہے. شاگردوں نے کہا استاد لوگ تیرے اوپر گرتے ہیں، لیکن اس نے کہا سب گرتے لیکن وہ مطمئن نہیں ہے. سب لوگ کلام سنتے وقت کلام کے ساتھ مطمئن نہیں ہوتے، چرچ میں آ کر مطمئن نہیں ہوتے، اور عبادت میں بیٹھ کر مطمئن نہیں ہوتے. اگر وہ کتنا بھی لانگ ٹائم گزارے، لیکن اس نے کہا کہ ایک عورت ہے جو مطمئن تھی. اگر اس وہ 12 برس سے خون جاری تھا اور اس کے بدن میں یہ طاقت نہیں رہی اور وہ گر رہی تھی، لیکن مطمئن دل جو ہے وہ جسم کی جان ہے، اس میں قوت گئی ہے، وہ پھر سے بحال ہو گئی. آپ اگر مطمئن ہو جائیں تو ہڈیاں جو ہیں وہ آپ کی بحال ہو جائیں. ہمیں یہی تو سمجھ نہیں، ہم پوری لائف گزار دیتے ہیں. میں اکثر یہ کہتا ہوں ہم کیسے مقدس ہیں، ہم کیسے لوگ ہیں. ہمیں ابھی تک بھی بائبل کی سمجھ نہیں آئی. شاگرد پتہ کتنے مطمئن تھے. بائبل میں لکھا ہے کہ جب یسوع ان کے پاس گیا اور کلام کیا اور اتنے مطمئن تھے، انہوں نے اپنے گھر تمام تر چھوڑ کر وہ منادی میں لگے تھے. ان کی پوری جو توجہ تھی وہ خدا کی طرف لگ گئی تھی. میں اکثر کہتا ہوں ہماری توجہ مکمل طور پہ جو ہے وہ خدا کی طرف نہیں لگتی. ہماری جو توجہ ہے وہ خدا کی طرف نہیں ہوتی. ہماری پتہ کتنی توجہ خدا کی طرف ہے. ہٹ جاؤ ادھر سے. ہم چاہتے ہیں ایک ہاتھ ہم نے خدا کو پکڑایا ہوتا ہے، دوسرا جو ہے وہ دنیا داری کو پکڑایا ہوتا ہے. ہم نے ایک گھر میں عبادت کی، ایک گھر میں نہیں سینکڑوں گھروں میں کی. وہ اتنے مطمئن ہوتے ہیں کلام پر کہ خدا نے ہمیں اولاد دی ہے. پہلے وہ بولتے ہیں عبادت ہو ڈٹ کر، خدا نے اولاد دی ہے، خدا اسے سنبھالے گا بھی. یعنی ایک ہاتھ وہ خدا کو دیتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد اپنا دوسرا ہاتھ وہ ابلیس کو دیتے ہیں. کہ چل جڑی برکت آئی سی نا انہوں نے ویکھو ابلیس کیویں ڈان لگا ہے. اولاد کس کی طرف سے ہے؟ اصل میں ہم ایک ہاتھ دنیا داری کو دیتے ہیں، ایک ہاتھ خدا کو دیتے ہیں. جب دونوں ہاتھ ہم اپنے ہاتھ خدا کے ہاتھوں میں دیں گے تو ہم بلیس ہوں گے، ہم مطمئن ہو جائیں. یہ بڑی پیاری بات ہے کہ سلیمان کہتا ہے مطمئن دل جو ہے یہ جسم کی جان ہے. اگر آپ کی جان نکل رہی ہے، آپ کے بدن کے اندر اگر جان نہیں ہے، اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ میں مرنے والا ہوں یا میں مرنے والی ہوں، آپ مطمئن تو ہو کر دیکھیں. وہ زندہ خدا ہے جو مردوں میں سے بھی لوگوں کو نکال کر زندہ کر دیتا ہے. میرا خیال ہے کافی ہے. کسی بھی چیز کا سٹارٹ آپ کی سمجھ میں آ جائے تو یہی کلام ہے. یہ قدس حوالے دینا کلام نہیں ہے، یہ تو ایک ٹائم پورا کرنا ہے. لیکن ہم مطمئن ہیں کہ خداوند ہمیں بلیس کرے گا. بائبل مقدس میں لکھا ایک خادم تھا جس کا نام تھا ایلیا. کیا نام تھا اس کا؟
اس کا نام کیا تھا؟ ایلیا. اس کا نام کیا تھا؟ اچھا ایک پرابلم یہ بہت بڑی ہے آج ہمارے خادموں میں. ہم اگر کسی کے اوپر دعا کرتے ہیں یا کسی کے گھر میں جاتے ہیں ہم اتنے مطمئن نہیں ہوتے. اگر کوئی دعا کروائے یا کوئی ہدیہ دے یا کوئی خدا میں اتارے ہم اتنے مطمئن نہیں ہوتے جتنا مقدس ہونا چاہیے. نمبر 1 ایلیا جب بیوہ کے کی پرابلم ہے. ہاللویا. ایلیا کو خدا نے حکم کیا کہ تو ایسا کر ایک شہر میں چلا جا اور خادم جو تھا وہ ایماندار تھا اور جانا بھی کہاں ایک بیوہ کے پاس اور جس بیوہ کے پاس تو جائے گا اور میں نے حکم کیا ہے کہ وہ تیری کیا کرے گی؟ پرورش کرے گی. وہ جو ہے تیری پرورش کرے گی تجھے کھانا دے گی اور تو کھانا کھانا. لیکن آج کے مقدسوں کو اگر خدا حکم دے کہ فلاں بیوہ کے پاس چلے جاؤ وہ بہت غریب ہیں اور خادم کا پہلے ہی دل ٹوٹ جاتا ہے. یہ تو لین دے دینے پینے نے. خادم بھی مطمئن نہیں ہوتے کہ ہمارے پاس برکت ہے ہمارے پاس بلیسنگ ہے. خادم کا اسٹارٹ خادم کا دل جو ہے وہ پہلے ہی ابلیس توڑ دیتا ہے کہ اس گھر میں نہیں جانا. وہ تو پہلے ہی روٹی سے بیزار ہیں وہ تو پہلے ہی کنگار ہیں اس کے پاس تو کچھ نہیں. لیکن آج کے ایماندار اگنور کر دیتے ہیں. لیکن بائبل کے ایماندار کو خدا کہتا ہے وہ بیوہ ہے. ایلیا مطمئن تھا کہ اگر خدا کا کلام میرے اندر ہے وہ غریب اگر مر رہی ہے تو میرے کلام کرنے کے وسیلہ سے خدا اسے برکت دے گا اور زندہ بھی کرے گا. میرا خیال آج کے ایماندار ہوتے تو وہ بیوہ بھی بلیس نہ ہوتی کبھی بھی. وہاں پتہ لکھا کیا ہے بائبل میں لکھا جب ایلیا گیا اس نے جا کر دیکھا ایک بیوہ جو تھی وہ کیا کر رہی تھی؟ کیا کر رہی تھی؟ کیا کر رہی تھی؟ لکڑیاں چن رہی تھی. ایلیا نے اس سے سوال کیا سلاطین اس کے 17ویں باب میں کہ میرے لیے ایسا کر کیا لے کر آ کیا لے کر آ روٹی کا ایک ٹکڑا لے کر آ. اس نے ایلیا سے جواب دیا اور ایلیا ایماندار اس نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ تو خود مر رہی ہے اس کے پاس تو اتنا ہے ہی نہیں. لیکن جو ایماندار ہوتے ہیں وہ مطمئن ہوتے ہیں ہمیں خدا نے بھیجا ہے. اور جو بے ایمان ہے وہ ہدیے کو دیکھ کر اس جگہ پر اپنا نشانہ اپنی آنکھوں کو جما لیں گے اور دوسری طرف سے اٹھا لیں گے. حالانکہ یہ کلام سے رونگ یہ کبھی ایسا بندہ ایماندار نہیں ہو سکتا. لیکن میں اپنی ہی بات کرتا ہوں کہ میں کبھی بھی خدا کا خادم نہیں ہو سکتا. میں کبھی بھی اس طرح خدا کے مسا کو ریسیو نہیں کر سکتا. اور بائبل مقدس میں لکھا ہے جب ایلیا نے کہا آواز دی تو اس نے سوال کیا کیا کہ میرے گھر میں آپ بہت کچھ ہے. ایلیا نے کیا سوال کیا تھا کہ ایک روٹی کا ٹکڑا لے کر آ. لیکن میں تو کلام چاہ رہا ہوں کوئی ایک وقت 100 کے لوگ سن لیں اور پلیز چاہتا ہے ہم ہی سن لیں تو یہی کافی. آمین. اور بائبل مقدس میں لکھا اس عورت نے کہا ایلیا سے کہ میرے پاس ایک کپی تیل کی ہے اور ایک مٹھی اور میں اور میرا بیٹا کھائیں گے اور اس کے بعد میں اور میرا بیٹا کھائیں گے اور اس کے بعد مر جائیں گے. بیٹے ادھر دیکھنا ہے چھوٹی. اس عورت نے کہا میں اور میرا بیٹا کھائیں گے اور اس کے بعد چھٹی ہمیشہ واسطے چھٹی. اور بائبل بتاتی ہے مطمئن دل جو ہے وہ جسم کی جان ہے. ایک معمولی سی بات ہے آپ کا دل مطمئن ہے تو آپ کے جسم کی جان ہے. کیڑا چاہتا ہے کہ ساری جان نکل جائے؟ کئی تیار ہو گئے. کون چاہتا ہے ہماری جان نکل جائے؟ انج نہیں کہی.
जब किसे मुर्दे ने नहीं कभी क्या मारदिया हला मारदा है वो साहब ये खेटके उड़ गए मेरे वास्ते दुआ करो पादरी साहब क्यों मैं मरा ना जे मैं बहुत कुछ देखना है पूरी जिंदगी गुनाहां च गुजार दी उदों तो मुतमीन नहीं सी खुदा दे कलाम से हुण सारा कोई रह गया खुदा कहता हुण भी नहीं वेखेगा लेकिन बाइबल मुकद्दस में लिखा उस बेवा ने कहा कि मैं और मेरा बेटा खाएंगे उसके बाद मर जाएंगे लेकिन हम स्टोरी के तौर पे पढ़ते हैं और मैं इस तरह नहीं पढ़ता मुझे नहीं पता आप किस तरह बाइबल को रीड करते हैं या किस तरह आप बाइबल को लेते हैं मैं बाइबल को इसी तरह लेता हूँ जो कुछ लिखा है मैं यही समझता हूँ जिस तरह मैंने जग पानी का उठाया है गिलास पकड़ा इसमें पानी डाल दिया सुन का ईमान के वसीला लेकिन आपका मुझे पता नहीं आप कितने मुद्दे हैं लेकिन उस औरत ने कहा मैं और मेरा बेटा खाएंगे और उसके बाद क्योंकि वेख के आई इसी घर मट्टी दे विच सिर्फ इन्ना के आटा है तो तेल चेक करके गई सी किन्नियां क लियाउणियां लकड़ियां उन्होंने पता सी इन्ना की तेल अगर जो बनाइयो एंड होंदा पकवान का तेल का फौरन गैस तेज करने कच्चा पक्का बन ही जाए वो वेख के आई सी इन्ना के तेल है तो इन्ना के उन्होंने पता ही मारी जाए पर खुदा के खादम ने कहा जिस खुदा के सामने मैं खड़ा हूँ उस खुदा की हयात की कसम सब लोग मर जाएंगे मुल्क में काल पड़ गया पर जिस खुदा के सामने मैं खड़ा हूँ पहले मेरे लिए लेकर आ उसके बाद तू और तेरा बेटा खाएगा कभी नहीं तू मरेगा लेकिन वो देखो ईमान कितना उसका ईमान भी कितना बड़ा ईमान और वो जब वो घर में जाने लगी रोटी लेने के लिए एलिया ने फिर आवाज दी थी बाजी रुक जा उन्हें गल है हम को नवी गल उसने फिर आवाज दी उसने कहा रोटी के साथ थोड़ा सा क्या लेकर आना क्या लेकर आना चलो बोलो है सुननी हो गए ने दसो क्या लेके आना रोटी के साथ क्या लेके आना है चलो रहो चुप मैं भी पूछी जा क्या लेकर आना है पानी रोटी के साथ क्या लेके आना है थोड़ा सा पानी लेकर आना है बाइबल में मुकद्दस में लिखा है कि जब वो एलिया के पास लेकर उसने परवाह नहीं की उसे पता है कि मुतमीन दिल जो है वो जिस्म की जान है उसने एलिया के सामने लाकर वो रोटी रखी और रखने के बाद वो अपने घर में चली जब वो घर से अपने आई थी वो एक मुट्ठी जो थी पूरी मटकी के विचों साफ कर पुर के हूँ झांझ के लैके आ गई रोटी का तेल की भी जड़ी बोतल सुट आई तू भी खाली है तो मटकी नहीं खाती पर उसका दिल जो है ये मुतमीन उसका दिल मुतमीन दिल जो है वो जिस्म की जान है ये ऐसा टॉपिक है आप घर में जाएंगे तो आपको याद आएगा ये वो मैसेज है कि आप चलते चलते आप बाजार जूता लेने जाएंगे तो आप जब तक मुतमीन नहीं होंगे नहीं आएंगे आप रिश्ता देखने जाएंगे जब तक मुतमीन नहीं होंगे नहीं जाएंगे और आजकल के रिश्ते भी इंज दे लेना बंदा नाम ही मुतमीन होए ना तो लोग मुतमीन कर देंगे कोई मसला नहीं अभी तो देखें बच्चा वो असल में वो तो जाहिर खेलेगा कभी कभी पता क्या होता है हमें एक घर ने बोला है घर वालों ने कि पासे साहब बच्चे का रिश्ता करवाना मैं बच्चा बखाओ उन्हें बच्चा बखाया मैं इहदा ते रंग पक्का है तो बच्ची का जो रंग है साफ कोई नहीं ये भी खुदा वालों ही है मैं भी कड़ा दही का फोटो मैं भी काला ही मेरे कहने का मकसद है भी खुदा वालों ही वो पता वो माँ की कही कहती पादरी साहब तो हजे भी नहीं समझ तुम साथे ही जो वेखण आउणगे एक हफ्ता पहला दसिया जे अगर कुड़ी नालों 4 गुणे जो ज़्यादा चिट्टा ना हो मैं क्या बात है जाहिर वो मुतमीन सी कसी एडे महंगे महंगे फार्मूले लावांगे तो कुड़ी वालियां नूं धोखा देंगे तो भी मुतमीन हो जाएंगे वो जो भावें होंदे ते भावें ना मुतमीन करने की क्या हमें अगर मुतमीन फार्मूले कर सकते हैं अगर कपड़े अच्छे चमकते दमकते कर सकते हैं पढ़ सके अगर हमें ये कर सकते हैं अबलीसी कूद के अगर हमें मुतमीन कर सकती हैं तो कलाम से मुतमीन होने लग जाए महंगी महंगी कलाम पे नहीं मुतमीन हो सकते हम ये तो सबसे बढ़कर वो औरत इतनी मुतमीन थी जब वो आई और आने के बाद जब एलिया को उसने खाना दिया पानी दिया और वापस चली गई
اور جا کر اسی عورت نے جو ہے پھر سے وہ اپنے مٹکی کے پاس گئی اور اسے بھرا ہوا پایا، تیل کی کپی کے پاس گئی، مطمئن ہو گئی. اور بائبل میں لکھا ہے مطمئن دل جو ہے وہ جسم کی جان ہے. جو لوگ مطمئن ہوتے ہیں وہ لائف کے اندر ایک مرتبہ معاوضہ نہیں دیکھتے. جو لوگ مطمئن ہوتے ہیں زندگی کے اندر ایک معاوضہ نہیں دیکھتے. لیکن وہ بیوہ جو ہے ہر روز اپنے کچن میں جاتی تھی اور معاوضے پہ معاوضہ دیکھتی تھی. سب کچھ بھرا ہوتا تھا کیونکہ وہ مطمئن تھی، اس لیے اس نے معاوضہ دیکھا. اگر آپ مطمئن ہیں کہ خدا کلام کے وسیلہ سے سب کچھ کر سکتا ہے، میں دعوے سے کہتا ہوں آپ میں سے کوئی کتنا بھی درد سے بھرا ہوا ہے، 2 منٹوں میں آپ کھڑے ہو جائے، اگر نہیں ٹھیک ہوئے تو آپ کہنا یہ خدا کا خادم ہی نہیں. مطمئن 38 برس کا بیمار، جان جو ہے وہ کنارے پہ لٹکی ہوئی ہے. اگر ایوب جیسے مطمئن ہو کر اپنی ڈبل برکتوں کو واپس لا سکتے ہیں تو ہم اتنے بے ایمان ہو کر خدا کی دی ہوئی برکتوں کو بھی کیوں کھو دیتے ہیں. اور 42 بار میں ایوب اتنا مطمئن تھا لیکن اس کی بیوی مطمئن نہیں تھی. اس نے کہا کہ خدا نے سکھ دیا ہے، دکھ بھی دیا تو پرواہ نہیں، لیکن وہ مطمئن تھا ایوب. اس نے کہا تو ندان عورتوں کسی باتیں کرتی ہے، لیکن اتنی مطمئن تھی. اگر آخری بار میں دیکھیں ایوب کی کتاب میں تو وہاں لکھا ہے خدا نے پہلے سے ایوب کو ڈبل برکتیں دی. ارے آپ اگر مطمئن ہیں قبر پر گھٹنے ٹیک کر مریم اور مارتھا کی طرح بھی رونا شروع کر دے تو یسوع کہتا ہے مجھے جانتی ہو، مطمئن ہے تمہارا دل، قیامت اور زندگی میرے ہاتھ میں ہے. اگر آپ مطمئن ہیں تو لازر آپ کے سامنے قبر سے باہر آتا دیکھیں، لیکن مطمئن تو ہو کے دیکھیں، وہ بھی کلام پر. میں چاہتا ہوں اپنی آنکھوں کو بند کیجیے. خدا کا مسا یہاں موجود ہے، خدا کا مسا یہاں ٹھہرا ہوا ہے. اگر وہ دونوں بہنیں مٹی کے اندر لازر کو کاٹ دیا گیا تھا